إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لائق التکریم سامعین مکرم اللہ ذو الجلال حمزت کے خالق مالک اور رازق ہے. پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی مدبر الکون اور قادر مطلق ہے. اسی کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں. وہ چاہے لاکھوں کروڑوں میل دور سورج کی روشنی سے پوری دنیا کے اندر روشنی کر دے. وہ چاہے تو اسی سورج کی روشنی کو کھینچ کے دنیا کو سمجھا دے کہ مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں قدرت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، فعال لما یرید میں ہوں. اور ایک وقت وہ آنے والا ہے جہاں ہر بادشاہ کی بادشاہی ختم ہو جائے گی. پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. یہ بڑے بڑے بنگلے اور عمارتیں پانی بن جائیں گی. پوری کائنات میں پانی ہوگا. اس وقت بھی رب تعالیٰ فرمائیں گے این ملوک الدنیا، کہاں ہے دنیاوی بادشاہی کے ترانے گانے والے؟ آج وہ کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب کیسے دے گا؟ تو ہوگا ہی نہیں. خود رب تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سے بادشاہی ایک اللہ کی ہے. وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. اس کی جبروتیت پر یقین کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر یقین دلانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا.
جس نے یقین کر لیے اللہ ذو جلال نے انہیں اپنا محبوب بنایا اور دنیا اور آخرت میں عزتوں کا وعدہ کیا، اور جو اس یقین سے دور رہے وہ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، وہ فرعون اور حامان اور قارون ہی کیوں نہ ہو، وہ عادی اور سمودی ہی کیوں نہ ہو، مالک الملک نے ان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت جس مصیبت، غم اور فکر اور وبا کو محسوس کر رہی ہے، بلا شبہ یہ اللہ عز و جلال کا ایک فیصلہ ہے جو انسانیت کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں ایسے بھی تھے جن پہ ہم نے عذاب آندھیوں کی شکل میں بھیجی، فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں ایسے بھی تھے جو زمین میں کر و فر کے ساتھ چلنے والے ہم نے انہیں زمین میں دھنسا دیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، ہم نے صرف فرشتے کو حکم دیا کہ صرف ایک چیخ لگاؤ، ان کے کلیجے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کوئی ایسے تھے جو سمجھتے تھے أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں تمہارا رب، فرعون کہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پانی میں ڈبو کے عبرت بنائی۔ یقین ایک مومن کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اسے نصیب ہو جائے۔ یقین اس بات کا کہ میرا مالک اور خالق اور رازق اور پوری کائنات پہ اس کا نظام چلتا ہے وہ ایک کر رہا ہے۔ یقین اس بات پر کہ مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مقصد ہے کہ میں اپنے لیل و نہار کو، اپنی زندگی کو اس کے حکموں کے تابع ہو کے گزاروں۔ یقین اس بات پر کہ جو اللہ کے سامنے گرتا ہے، جو اس کا بن جاتا ہے، میرا مالک اسے گرنے نہیں دیتا، اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یقین اس بات پر کہ یہ نہیں ہو سکتا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ کوئی یہ کہے کہ میں دنیا جہان میں ہر برائی کروں اور قیامت کو نیک لوگوں کے برابر ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، مجرم ہوگا، اللہ ذو جلال کے سامنے گرنے والا اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ ذو جلال نے یہ فیصلے کر دیے، یہ یقین کیجیے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہر مسلمان کی آج ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی ضرورت ہے، اور آنے والی دنیا کے لیے بھی ضرورت رہے گی۔ جو یقین کر لیتا ہے اسی کا ہی ایمان ہوتا ہے، اور جس کو یقین نہیں آتا ہے اس کو پھر موت جب آتی ہے تو پھر سب کچھ نظر آ ہی جاتا ہے۔ اسی اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے ہو تب تک جب تک اس دنیا سے روانہ ہو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آج امت اسلامیہ اور انسانیت جس بیماری میں مبتلا ہونے کے خدشے سے رو رہی ہے اور کس کٹن ماحول میں اپنے آپ کو دھکیلے
کوئی ایسا دروازہ نظر نہیں آتا جس میں داخل ہو کے اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کرنے کی بات کو سمجھ سکے۔ اس دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے رب پر یقین کرنا چاہیے۔ یقین کیا ہے؟ علماء امت بیان کرتے ہیں الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع۔ امام کفوی بیان کرتے ہیں اس قدر دل میں بات مضبوط ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الیقین وان تعلم الشیء ولا تتخیل خلافه۔ یقین یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے، اس کے خلاف کبھی شک کی آواز بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، جو صحیح ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا، اور اگر جو غلط ہو رہا ہے دنیا میں وہ دنیا کے اعمال کے لیے سزا دی جا رہی ہے، اللہ کا عدل ہے۔ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ذل جلال کے سوا دنیا میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلوں کو ٹھکرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلوں کو ماننے سے سر پھیر نہیں سکتی۔ اگر ویسے نہیں مانتا تو موت اسے منوانے کے لیے آ پہنچی ہے۔ یاد کیجیے اس وقت جب فرعون بھی کہتا تھا ربکم الاعلی وهذه الانهار تجری من تحتی، یہ نہر میرے گھر کے نیچے سے جاری ہوتی ہے، لوگوں مجھے مانو۔ یاد کیجیے ابھی چند دن قبل یہ انسانیت یہ کہتی تھی میرا جسم اور میری مرضی۔ دیکھو چائنیز کو، دیکھو اٹالین کو، دیکھو دنیا کے خطے خطے میں جسم ان کا ہے، مرضی میرے مالک کی چل رہی ہے اور اسی کی مرضی چلے گی۔ کاش یہ پلیت زبانیں بولنے سے پہلے سوچ لیتی تمہیں بنایا کس نے، تجھے کھلایا اور پہنایا اور پلایا کس نے، تجھے یہ طاقت اور بولنے کی رعنائی عطائی کس نے، تو کبھی اس طرح کے الفاظ نہ ہو۔ آج وہ لوگ جو مادر پدر آزاد کبھی لباس جسم پہ تھا نہیں، آج سر سے پاؤں تک حجاب کی وہ کیفیت ہے جو کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو۔ رب منواتا ہے، جو پیار سے نہیں مانتا اس کو منوانے کے بڑے طریقے آتے ہیں۔ وہ مالک وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس پر یقین کریں کہ اب اس مصیبت سے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، اس مالک کے سامنے کے ریا کے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ جن قوم پہ عذاب آئے ان پہ عذاب کیوں آئے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آنے والا تھا، لیکن اجتماعی توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، انابت اس عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ بنے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ذل جلال سے شاید کہ یہ عذاب لگ جائے، اور یقین کر لیں کہ تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ خالص ہو جائیں، کیونکہ یقین یہ اہل ایمان کا بنیادی وصف ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اس کے رسول پر، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کبھی شک نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ان کا درہ امتیاز ہے، وہ بھی اللہ کے، ان کے مال اور جانیں بھی اللہ کی، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہ مال خرچ کرنے میں پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں پرواہ کرتے ہیں۔ یقین یہی تو انسان کے ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل ہے۔ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ صبر یہ آدھا ایمان ہے، اور یقین جس کو نصیب ہو جائے اس کے پاس پورا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے یقین ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جو احسان کے درجے میں فائز ہوتے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنا مسلمان، دل تک اس کے اثرات چلے جانا، تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور تیسرا درجہ ہے احسان، ایکسیلنس کے درجے پہ عبادت کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان کے درجے پہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ سے جلال فرماتے ہیں تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ محسنین کو ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور آخرت پہ ان کا یقین ہوتا ہے۔ ابو بکر البراء رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے الیقین ملاک القلب وبه کمال الایمان وبالیقین عرف اللہ وبالعقل عقل عن اللہ۔ یقین یہ تو انسان کے دل کا مالک ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کا پورا دل اللہ کے ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور یقین بھی تو ایسی کیفیت ہے جس سے اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس یقین کی روشنی میں اگر عقل کا استعمال ہو تبھی تو اللہ کے احکامات کی صحیح فہم اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین یہ افضل ترین اعمال میں سے عمل ہے۔ افضل الاعمال عند اللہ ایمانا لا شک فیہ۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کرے جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، نہ اللہ کے بارے میں اسے کوئی شک ہو، نہ اس کے رسول کے بارے میں، نہ قرآن اور اسلام کے بارے میں، اور نہ آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی صرف یقین بیان کی گئی ہے۔ اصل ہدایت یافتہ وہ ہے جن کے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس وحی پر جو نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحیوں پر، اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کامیابی
کامیابی اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے. کیسی کامیابی؟ جن کے اندر یقین ہوتا ہے مالک الملک انہیں دنیا میں بھی لیڈرشپ عطا کرتے ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرے مالک نے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے نہ اس کے اندر تڑپ، نہ ہوس، نہ طمع، نہ لالچ، نہ ہلع، لوگوں کی طرح رونا پیٹنا اور ہر وقت اس طمع میں زندگی گزارنا اس کے اندر نہیں ہوتا. اللہ عز و جل نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کون سے لوگ ہیں جن کو ہم دنیا میں بھی قیادت دیتے ہیں، جو ہماری ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، ان کی رہنمائی ہم کرتے ہیں. جب دو صفات ان کے اندر پیدا ہو جائیں، صبر اور یقین، برداشت کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا. میں وہی کچھ کر سکتا ہوں تو میرا مالک چاہے، میں وہی کام کر سکوں گا جس کا میرے مالک کو پسند ہو. جو مجھے ملے گا وہ میری استطاعت کے مطابق ہی ملے گا. مجھے جو تکلیف آئے گی وہ میری ہی گناہوں اور میری ہی برائیوں کی نحوست ہوگی. یقین اور صبر یہی انسان کو دنیا میں بلندیاں عطا کرتا ہے. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بالصبر والیقین تنال الامامہ فی الدین. صبر اور یقین سے ہی دین کی قیادت اللہ عز و جل عطا کیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی. غلط کہتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو دعا کرتا ہے اللہ عز و جل تین چیزوں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں. اما ان يعجل له دعوته، یا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اس کی آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. وَإِمَّا أَن يَتَّخِذَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کیسے کریں؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا کرو لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور اسے قبول کرے گا. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل. اللہ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے کی جائے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. بے پرواہ ہاتھ اٹھے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہیں، توجہ نہیں میں بول کیا رہا، میں مانگ کیا رہا، میرا مطالبہ کیا ہے. یقین کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ وہ یقین تھا جو صحابہ میں تھا، جو آج بھی نیک لوگوں میں موجود ہے جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رب تعالیٰ رد نہیں کرتے. اور امام بخاری اس لیے کہا کرتے تھے ينبغي لمسلم ان يكون على حال، ينبغي لمسلم ان يكون على حال. مسلمان کے لائق یہ ہے اس حالت میں زندگی گزارے اللہ يرد دعاءه، اس کی زبان سے نکلی بات کبھی رد نہ ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تین چیزوں سے ایسی کیفیت آ سکتی ہے. نمبر ایک، سب سے پہلی بات اخلاص نہیں ہے. جب انسان کے دل میں اخلاص آ جائے خلوص نیت سے کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اور دوسری بات دل کی صفا اور نقا، جب دل میں حسد، بغض، عصبیت و تعصب اور اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو اور دل ایسا ہو جیسے امام بخاری کہا کرتے تھے انی لارجو ان القى اللہ
اپنے رب کو ملوں گا، میرے نام اعمال میں کسی کے بارے میں غیبت نہیں نکلے گی۔ دل کی صفائی یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا، اللہ ذو جلال پہ جب یقین ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور سنیے، کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ نے تو دعا شیطان کی بھی قبول کی۔ اس نے کہا کہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ رب تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ تم شیطان سے مرد نہیں ہو، یقین کیجیے جو اللہ کے سامنے چھکنے والا ہے رب تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرتے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کبھی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہیں۔ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہیں دعا کرنے کی توفیق مجھ سے نہ چھین لے میرے مالک۔ اللہ ذو جلال ہمیں یقین کی کیفیت نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها۔ انسان صدق کے دل سے یقین کے ساتھ ایک مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ذو جلال، اس کلمے کی وجہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یقین سے کہتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ قبر میں یقین ہے تو کام آئے گا۔ یہ گزرے لوگ جن کو چھوٹی سی بات ادھر سے ملی یہ ہو جائے، ادھر سے آئی یہ ہونے والا، اللہ کی ذات پہ یقین کیجیے، وہ مالک تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ حشر میں۔ یہ اس کے وعدے ہیں، انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ دنیا کی عادت ہے کہ وعدہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے مالک اس طرح کی صفات سے منزہ ہے، اس کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں فرشتہ آتا ہے، ایک نہیں دو فرشتے آتے، فیجلسانی، جب میت کو بٹھاتے سوال کرتے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما علمك بهذا الرجل، پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما علمك بهذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں جس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فأما المؤمن او الموقن، یقین کرنے والا اور ایمان رکھنے والا یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہایی مرشد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دینوں، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ کون جواب دے گا؟ ایمان والا او الموقن، یقین کرنے والا۔ ادھر جواب دے گا، فرشتے سوال کرتے ہیں کیسے تمہیں جواب آ گیا؟ یہ یقین کرنے والا کہے گا قرأت القرآن، یعنی بھی سب کی یقین آتا کیسے ہے؟ میں نے قرآن پڑھا، وعملت بما فيه، میں نے قرآن کی روشنی میں عمل کیا، وصدقت به، جو اس قرآن نے کہا میں نے کہا سچ کہا ہے میرے رب نے۔ ادھر یہ تین باتیں کہتا ہے، ادھر آسمان سے بھی تین آوازیں آتی ہیں۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ البسوه لباس الجنة، یہ تین چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے مٹی کے گراؤنڈ میں، نہیں، اس بندے کے اندر یقین تھا اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ افرشوه فراش الجنة، یہ یقین کرنے والا ہے، اس کے نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا گیا کیونکہ میت کے نیچے کچھ بچھانا سنت نہیں
جنت کے بچھونے اس کے نیچے بچھا لو. وافتحوا له بابا الى الجنه. اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. پہلے اس کی قبر کو کھولو. متبصری جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، میری آنکھ کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ قبر، لیکن یقین کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے والا، اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جاتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے. اور حکم یہ ہے وافتحوا له بابا الى الجنه، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. فیأتی بریحها وروحها، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں اس تک پہنچے اور اسے کہا جاتا ہے نم کہ نومت العروس، سو جاؤ سو جاؤ جس کا دلہن سوتی ہے. وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. یقین کے ساتھ تم نے زندگی گزاری اور اسی یقین پہ تمہیں موت آئی اور اسی یقین پہ تمہیں قیامت کو اٹھایا جائے گا. سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ یقین یہ قیامت اسے کامیاب کر دے گا. اور جس کے اندر یقین نہیں ہوگا، اما الکافر او المنافق او المرتاب، کافر، منافق اور شک کرنے والا دین میں، اللہ کی بات میں، اللہ کے رسول کی بات میں، قرآن میں، آخرت پہ شک کرنے والا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربک؟ لا ادری. یہ منافق کافر شک کرنے والا کہے گا میں نہیں جانتا. وش معناه كأنه يتذكر شيء ولم يذكر. سوچے جگہ بات تو سنی تھی، اللہ، رسول، دین، لیکن یاد نہیں. فرشتے خود کہیں گے لا دريت ولا تليت، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے سمجھا، نہ تیرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. آواز آئے گی ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے پاس سارے ٹھکانے والے، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن و حدیث کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں اسے بتلایا گیا. یہ تین چادروں میں چھوڑ کے گئے ہیں، ان تین چادروں کے بھی لائق نہیں. البسوہ لباس النار، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا ہو. والعیاذ باللہ. وافرشوا له فراش النار، زمین ٹھنڈی ہے، اس لائق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ. اسی قبر کو کس طرح تنگ کیا جائے گا، قبر اس کو پھینچے گی حتیٰ اس کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی اور قیامت تک اسی طرح عذاب میں مبتلا رہے گا. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبًا، گرز اٹھا کے فرشتے ماریں گے. ایک گرز اگر لو ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر کسی پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ مٹی لگ جائے. اللہ جلال ہم سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اتنی بڑی نعمت ہے. یقین کر کے اتنے الفاظ کہہ دو. کتنے الفاظ؟ صبح اور شام 24 گھنٹے جنت کی ضمانت تمہیں مل سکتی ہے. یقین شرط ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اتنے کلمات کہہ دو. صبح کے وقت یقین کر لو شام تک کسی بھی مرحلے میں موت آئے گی تم جنتی ہو. شام کو ایک کلمات پڑھ لو. رات کسی وقت بھی موت آ جائے صبح سے پہلے تک یقین شرط ہے تم جنتی ہوگے. یہ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے صحیح بخاری کی روایت 630 سے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے. مسلمانوں رب پہ یقین کرو. موت جس دن آنی ہے اس سے ایک لمحہ بھی مقدم نہیں ہو سکتی. یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ
انسانی گناہوں کی نحوست اور شامت ہوتی ہے. توبہ کر لو, اللہ پہ یقین کر لو. جس حالت میں ہوگے میرا رب تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ جلال سے دعا ہے, اللہ جلال ہمیں یقین کی توفیق عطا فرمائے. یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن پڑھنا, اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کی تصدیق کرنا. اور چوتھی ایک دعا بھی یاد کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تو جب اٹھتے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرتے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما يحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب تعالیٰ یہ دعا یاد کرنے کی توفیق دے, اور جتنے بھی روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت میں لپیٹے اور اپنی حفاظت میں ہی رکھے, اور اللہ عز و جل یقین کی نعمت ہر ایک کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. لائق التکریم, کائنات اس وقت ایک عجیب کر میں مبتلا ہے. اس مصیبت, اس وبا اور اس تکلیف اور غم سے امت کیسے نکل سکتی ہے؟ 5 چیزیں یاد کر لیجیے. سب سے پہلی بات توبہ کیجیے. طریقہ کیا ہے؟ بہترین وضو کیجیے, 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے, ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر پختہ ارادہ کیجیے, عزم مصمم کیجیے اور کہہ دیجیے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے اللہ تو مجھے معاف فرما. میں نے توحید پہ بھی آنچ آنے دی, اللہ میں نے شرک بھی چاہتے نہ چاہتے قبول کیا, اللہ میری نمازیں بھی چھوٹی, میرے مالک میں نے کئی روزے بھی چھوڑے, اے اللہ میں نے دل کی خوشی سے زکات کیا, میں نے چوریاں بھی کی, دھوکے فراڈ بھی کیے, ہر وہ گناہ جو کسی نے کیا ہے, ظلم کیے, دھوکے دیے اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث رہا. اللہ میں شرمندہ ہوں, میں سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ نہیں کروں گا. میری رب کا وعدہ ہے. اللہ کھربوں فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انظروا الی عبدی علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. دیکھو میرے فرشتوں, جس کو تم کہتے تھے کہ یہ مخالفت کرتا ہے, آج یہ مان گیا ہے. گواہ رہنا, تم سب کے سب گواہ رہنا. عبدی اعمل ما شئت فقد غفرت لك. میرے بندے جو بھی تم نے کیا جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. توبہ, التوبة النصوحة, اور دعا یہ کرنی چاہیے اللہم انی اسألک توبة نصوحة قبل الموت. اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. دوسرا علاج امت اس کرب سے کیسے نکل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا, جس کو آج ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں. فرمایا طیبوا افواہکم, اپنے منہوں کو خوشبودار رکھا کرو. طہروا ہذہ الاجساد, اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. طہرکم اللہ, اللہ جلال ہر مصیبت اور بیماری سے تمہیں پاک رکھیں گے. فإن
صبر رکھو، معمول بناؤ، ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھو. جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے، یاد کیجیے تھا غلام بلال، تھا کالا رنگ، لیکن چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. اپنے آپ کو باوضو رکھو، کسی وقت بھی موت آئے گی، پاکیزگی کی حالت میں آئے گی. اور ہر وقت باوضو رہنے والے کو اللہ مکروہات اور اچانک مصیبتوں سے بچاتے ہیں. اپنے منہ کو پاک صاف رکھو، اپنے ہاتھوں کو دھونا. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، تم مخلوق کی بات پہ یقین کر کے یہ کام کرتے ہو. نبی کی حدیث پہ ایمان رکھ کے کرو، تمہیں نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ملے گا، حفاظت الگ ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے جو رات بھی وضو کر کے سوتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کا حفاظت کرنے والا گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، جو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں، انسان سویا ہے، کبھی دائیں کروٹ پہ لیتا ہے، کبھی بائیں، ساری رات سویا رہتا ہے. یہ اللہ کا نورانی فرشتہ ساری رات اس کی دو ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں. ایک، اس میرے بندے کی حفاظت کرو، پھر وہ ساری رات یہ دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاکیزگی کی حالت میں یہ سویا. تیسرا کام جو تمہیں ان مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فهو في ذمة اللہ. جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. فلا تخفر اللہ فی عہدہ. اس لیے اللہ کی دی ہوئی ضمانت کو نہ توڑو، اپنے آپ کو ضمانت سے دور نہ لے جاؤ. آج دنیا میں بھی کوئی پیڑ پہ باہر آ جائے، اس کو ہر وقت یہ قلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے مچلکے تو بھرے ہیں، کہیں وقت ختم نہ ہو جائے. جو رب کی ضمانت میں آ جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمت کرو. وقت ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں، رات کے اوقات کو استعمال کرو. تہجد پڑھو، 2 4 6 8 ہفتے جتنی ہمت ہے. علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے. وہو قربۃ الی ربکم، اس سے اللہ کی قربت ملتی ہے. ومکفر للسیئات، گناہوں کی معافی ملتی ہے. ومنہاۃ للآثام، اور تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کے اندر ایسی لیزر شوائیں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتے ہیں. وَمَطْرَبَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم کی ہر بیماری کو قریب کے تہجد نکال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا علاج بتایا جو آج امت کی ضرورت ہے. یقین کیجیے، جس کی بات آپ نے خطبے کے شروع میں سنی، یہ یقین ہی تمہیں بچائے گا. اللہ پہ یقین کیجیے، وہ کسی کو ضائع نہیں کرے گا. مت اس طرح پریشان ہوئیے کہ نہ جانے موت ابھی آ جائے گی. موت اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ نے لکھ دی ہے. اس رب پہ یقین نہ چھوڑیے گا. اگر یقین چھوٹ گیا، آپ کی امیونٹی پاور، یہ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسم میں طاقت رکھی ہے، کہ بیماری ہو جائے گی، یہ پارا پارا ہو جائے گی، تم صحت مند بھی بیمار ہو جاؤ گے. اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. یہ بیماریاں پہلے بھی آئی، طاعون بھی آئی، بڑی بڑی بیماریاں آئی، لیکن رب نے حفاظت فرمائی. علاج صرف یہ ہے، اس پہ یقین کر کے اس کی بات کو مان لیا جائے. 5واں علاج اور آخری علاج، ان دعاؤں کو یاد کیجیے، صبح شام ان کو معمول بنائیے. جس طرح تم ایک 5 سے 6 فٹ ڈاکٹر مخلوق پہ اعتبار کرتے ہو، ویکسین پہ، ٹیبلٹ پہ، کیپسول پہ کرنا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، سنت ہے، علاج کروانا چاہیے، لیکن سب
کلمات کو پڑھنے والے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی موذی چیز یا کوئی تکلیف دینے والی اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کہیں بھی رہتا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، کہیں بھی رکا ہے، کہیں بھی پڑاؤ ڈالا ہے، یہ کلمات زبان سے ادا کر لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھنے والا جب تک جہاں رہے گا وہاں سے رخصت نہیں ہو جاتا، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ تیسری دعا، جس شخص کو کوئی فکر لاحق ہو، جس شخص کو کوئی غم آ جائے، اور سخن کوئی بیماری آ جائے، اور شدت کسی سختی میں پھنس جائے، صرف اتنے کلمات کہہ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کشف اللہ عنہ، اتنے کلمات کہنے والے کا نہ غم رہے گا، نہ دکھ رہے گا، نہ بیماری رہے گی، اور نہ ہی کوئی سختی رہے گی۔ چوتھی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب پریشان ہوتے، جب بھی اس طرح کی پریشانی لاحق ہوتی، آپ کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جاتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پانچویں دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں، دنیا کی کسی بیماری یا کوئی غم میں مبتلا ہو جائے، صرف کتنے کلمات زبان پہ یقین کرتے ہوئے لے آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنے کلمات کہنے والا لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، اللہ ذو الجلال جس بیماری دکھ اور غم میں یہ پڑے گا تعالیٰ اسے دور فرما دے گے۔ چھٹی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے بدن کی عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ صبح و شام تین مرتبہ پڑھنے والے کا جسم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری نہیں رہتی۔ ساتویں دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والاغواء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کس بات سے؟ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے۔ آٹھویں دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں برس کی بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دیوانگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کوڑ کی بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بری بیماریوں سے بھی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ نویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جو تو نے نعمتیں دے رکھی ہیں یہ نہ چھیننا، اے اللہ اس عافیت کو بیماری میں نہ بدلنا، میرے مالک اچانک سے کوئی مصیبت ہم پہ نہ ٹوٹ جائے، الہ العالمین اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اور 10ویں دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص کسی بھی غم میں ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، یہ کلمات پڑھ لے، اللہ اس کے غم کو خوشی بنا دے گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي،
اور میرے بھائیوں اگر کوئی بیمار نظر آئے اس کو دیکھ کے اتنے کلمات پڑھنے والا اس بیماری سے بچا لیا جاتا ہے جس بیماری میں مریض مبتلا ہے. کسی کو بھی بیمار دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ دعا پڑھنے والا اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے جس بیماری والے کو دیکھ کے اس نے دعا پڑھی ہے. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال امت اسلامیہ کی اس مصیبت کو دور فرمائے. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اس وقت میں عزیز کے واسیوں کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کی وباؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رب ضائع نہیں کرے گا. اس کے لیے ایک ہی بات ہے یا باغی الخیر اقبل. اے نیکی کے چاہنے والے وقت آیا ہے. کوئی تیرے پاس ڈیوٹی نہیں. 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے ڈھونڈو. اللہ جلال کے سامنے گر گڑا کے رو کے سچی معافیاں مانگو. اجتماعی توبہ اور استغفار یہ ذمہ داری ہے. رک جاؤ اب تو اب وقت آن پہنچا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دیکھو ہر ملک نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پابندیاں لگا دی. آ جاؤ ایک وقت آنا تھا نفسی نفسی کہنے کا. وہ قیامت کا دن تھا. اس کی جھلک اللہ نے دکھائی ہے. اسی طرح آج بھی ہر شخص ہر ملک نفسی نفسی کے عالم میں ہے. لوٹ کے آ جاؤ. یہ باغی الشر یا اکثر اے برائیاں کرنے والے شرک کرنے والے بدعت میں اپنی زندگی کھپانے والے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے بدعات میں جانے والے ظلم کرنے والے نمازوں کو چھوڑنے والے اور لوگوں کے ساتھ دھوکے فراڈ کرنے والے اکثر رک جاؤ. آج وقت ہے قبل ان یقع البأس فی الرأس. اس سے پہلے کہ کلاڑا تیرے اور میرے سر پہ آ گرے پھر ٹکڑے ہونے کا انتظار ہی ہوگا. اس سے پہلے سچی توبہ کر لیجیے. اللهم انا نسألك الامن والامان والسلامة والاسلام ونعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والغناء والغباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول امرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك اسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده والشهاده اجالنا برحمتك يا ارحم الراحمين.